الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. یقیناً گھاٹا کھا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ جانا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب قیامت ان پر آ جائے گی یکلخ. قالوا یا حسرتنا، کہیں گے کہ اے حسرت ہماری، علی ما فرطنا فیہا، اس موقع پر جو ہم نے اس دنیا میں ضائع کر دیا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، حال یہ ہوگا کہ یہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے جا رہے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کیسی بری چیز ہے جو آج یہ اٹھائے جا رہے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت آج 7ویں شب رمضان مبارک کی. سورۃ الانعام عقیدے کے بیان میں بے مثال ہے. عقیدے کی جو بنیادی ترین حقیقتیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت خصوصی طور پر، پھر تقدیر، ان ساری چیزوں کا بیان کمال ہوا ہے. ہم نے یہاں سے ایک آیت آپ کے لیے منتخب کی ہے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان رکھنا اور اللہ کے حضور پیش ہونے پر یقین رکھنا انبیاء کا پڑھایا ہوا ایک بنیادی ترین سبق. اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے کہ وہ لوگ شدید گھاٹے میں رہے جنہوں نے اس کو سچ نہیں مانا، سمجھا کہ یہ جھوٹ ہے. یا امام راضی کہتے ہیں کہ قد خسرا، گھاٹا کھا گئے. کہتے ہیں گھاٹے کا لفظ جو ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ کسی سودے کے حوالے سے ہوتا ہے. جو سودا کیا تھا انہوں نے، جس کے اندر گھاٹا کھا گئے. گھاٹے کا لفظ سودے سے متعلق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں غور طلب بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا سودا یہاں پر اللہ کی مراد ہے جس کے اندر ایمان والے منافع لے کر چلے گئے یہاں سے، اور ایمان سے محروم لوگ یہاں سے گھاٹا کھا کر گئے. کہتے ہیں کہ وہ سودا جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ نہایت زبردست بات ہے. کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہاں جو انسان کو قوا عطا فرمائے تھے وہ آخرت خریدنے کے لیے تھے. دنیا خریدنے کے لیے وہ یہ بہت بڑی دولت تھی. اتنی بڑی دولت سے کوئی بندہ چھوٹی سی چیز لے لے تو یہی ہے نا گھاٹا، تو اصل میں یہی ہے. تو کہتے ہیں کہ دراصل جو تمہارے پاس ہے، تمہاری یہ عقل، تمہاری یہ سمجھ، تمہارے یہ جذبات، تمہارا یہ مال، تمہاری یہ دولت، تمہاری یہ جان، تمہاری یہ قوت، یہ سارا کچھ اس قابل ہے کہ اس سے تم ایک ابدی زندگی ٹھاٹ کی مزے کی اپنے رب کے پاس جا کر حاصل کر لو. کہتے ہیں کہ یہی مال، اسی مال سے تم آخرت بھی خرید سکتے تھے لیکن تم نہ خرید سکے. اور یہ بات جو ہے ظاہر ہے، مطلب یہ تو یہ کہ پانچ ایک لفظ تھا ہم نے ایمان والوں نے بول دیا وہ نہ بول سکے، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو پورا ایک رویہ ہے نا، تو اس پر غور کر لینی چاہیے. بھائی یہی مال، اسی مال سے آخرت بھی خرید سکتے تھے. خریدنے کی کا کوئی پروگرام ہے. یہی جو صلاحیتیں ہیں، انہی صلاحیتوں سے تم آخرت بھی خرید سکتے تھے لیکن تم نے دنیا خریدی. اور یہی جو وقت حاصل تھا، اسی وقت سے تم آخرت کی خرید کر سکتے تھے لیکن تم نے دنیا ہی خریدی. تو یہ ہے وہ گھاٹا جو ان لوگوں نے کھا لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حتی اذا، تو کہتے ہیں کہ یہ حتی یہاں تک کہ، تو کہتے ہیں یہاں تک کہ جو ہے حتی کا تعلق اس بات سے ہے
ان کی تکذیب سے ہے، جھوٹ ہی سمجھتے رہے تا وقت کہ وہ قیامت ان کے اوپر آ گئی، تو اب لگے کہنے یا حسرتا، اے ہماری حسرت، اتنی بھاری چیز، اتنی زبردست چیز کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، علی ما فرطنا فیہا، اس قصور پر اور اس کوتاہی پر جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جو ہم نے دنیا کے اندر ضائع کر دیا ہے۔ اس کے بعد سید قطب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے تصویر الفنی فی القرآن، قرآن مجید کی منظر کشی، کمال ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ بہت ایسے وہ لگے ہوتے ہیں ادیب لمبی لمبی تصویریں بنانے، ایسا نہیں، بڑے بڑے مختصر جملے، لیکن ان کے اندر کمال منظر کشی ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک بھاری بھاری بوجھوں، گٹھڑیاں گناہوں کی اٹھائے ہوئے لاتے ہوئے اپنی کمروں کے اوپر جا رہا ہے، اور یہ ہے منظر ان لوگوں کا کہ دنیا سے اتنی اعلیٰ جگہ پہ ان کو بھیجا تھا ایسی زبردست کمائی کرنے کے لیے، دیکھو یہ صرف اور صرف گناہ وہاں سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں۔ اسی کی تفسیر کے تحت امام بغوی سدی بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا قول لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کے روز جب انسانوں کے میں جان پڑے گی تو جو مومن ہوگا وہ آنکھیں کھولے گا تو اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا، اتنا خوبصورت اور ایسی زبردست خوشبو اس سے آ رہی ہوگی، تو یہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، یعنی آنکھ کھولتے ہی اس کو وہ ایسا حسین صورت شخص نظر آیا ہے، تو یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، وہ کہے گا کہ انا عمل الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ طالما رکبتک فی الدنیا، دنیا میں مسلسل میں تجھ پر سوار رہا تھا، ہر وقت اس کو فکر ہے نماز تو نہیں کہ لیٹ ہو رہی، ہر وقت اس کو فکر ہے کہ روزے کا ٹائم تو نہیں کہ گزر گیا، ہر وقت اس کو فکر ہے کہ یہ حرام، یہ حرام تو نہیں، یہ کام، یہ کاروبار، یہ فلاں چیز، گزرتے ہوئے 20 مقامات اس نے نظریں کی، ہر وقت اس کو فکر ہے مالک کے سامنے کھڑے ہیں۔ بڑے عجیب لفظ ہیں کہ طالما رکبتک فی الدنیا، کتنا ہی لمبا تھا کہ دنیا میں تیرے اوپر سواری، مسلسل سواری رہا، الیوم ترکبنی، آج وقت آ گئے کہ آج تو مجھ پر سوار ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت سواری کی صورت اس کے آگے پیش ہو جائے گا، اور وہ بلکہ نجار، ایک دوسرے اس میں نجار تو بہت جو اصیل گھوڑے ہوتے ہیں اس کی صورت بن جائے گا، اور یہ اس پر سوار ہو کر تو ارض محشر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی کی تفسیر کے تحت وہ آیت آتی ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفد جو ہے بعض اوقات سوار کو بھی کہتے ہیں، کہ جس سے ہم متقین کو رحمان کے پاس لے چلیں گے سواریوں کی صورت میں، بہت اعلیٰ سواریوں کی صورت میں وفد جو ہے نا آ رہا ہے، مالک سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف جو منکر تھا وہ جیسے ہی قیامت کا ہنگامہ اس پہ اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ اپنے سامنے ایک نہایت قبیح، بدصورت اور انتہائی بدبودار شخص کو دیکھے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ شخص کہے گا کہ تم کون ہو، کہے گا کہ انا عملک الخبیث، میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ طالما رکبتنی فی الدنیا، کہ دنیا میں مسلسل تو مجھ پر سوار تھا، ہر وقت اس کو فکر ہے کہ میں یہ مزے لے لوں، تو یہ چڑھا ہوا ہے اپنے برے عمل پر، یہ چڑھا ہوا ہے، سوار ہے اس دنیا میں، اور وہ اس کو اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ میں تجھ پر چڑھوں، تو وہ اس کی پیٹھ پر چڑھ جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ ہے تفسیر کہ وہ پیٹھ پر وہ گٹھڑیوں کی گٹھڑیاں، پہاڑوں کے پہاڑ جو ہیں وہ اس کی کمر پر اس کا عمل خبیث جو ہے وہ چڑھ جائے گا، اور یہ اس کو اٹھائے ہوئے چلا جا رہا ہوگا، اتنا لمبا فاصلہ ہے جو یہ طے کر رہا ہے اپنے گناہوں کو اٹھائے ہوئے، الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہے جو یہ لوگ اٹھائے کے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سراغ ملا ہم کو، یہ کہاں سے ملا؟ کہ اس دنیا سے
اپنے اسی مال کے ساتھ تھوڑا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، سبحان اللہ، دوزخ سے اپنی بچت کر لو چاہے کھجور کی ایک پھاڑی دے کر، سبحان اللہ۔ کھجور کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کتنے کی آ جاتی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران کن لفظ یہاں پر بول رہے ہیں، تمرہ نہیں بول رہے ہیں، شق تمرہ، کھجور کی بھی ایک پھاڑی، کھجور کی ایک پھاڑی دے کر جنت لے سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ مطلب اخلاص، اصل میں تو اخلاص ہے، اصل میں تو بندگی ہے اور عبادت ہے اور توحید ہے اور مالک کی محبت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز ہے، تو وہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ایک کھجور کی بھی ایک پھاڑی دے رہا ہے، تو یہ جو ہے کچھ بھی دے کر یہی ایسا کیسا یہی مال دے کر، جیسا کیسا یہی وقت دے کر، جیسے کیسے یہی اعمال کر کے، تو یہاں سے اعلیٰ سودا کر کے مالک کے پاس چلے گئے آخرت میں۔ تھوڑا سا وقت ہے، گزرنا اس کا بھی ہے، گزرنا ہمارا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ ترین سودا کر لیا ہے، ایسا زبردست فیصلہ، کیا قسمت تھی، ایسا زبردست فیصلہ کر لیا۔ یہ سراغ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ ہے رسالت، یہ ہے وحی، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، یہ ہے قرآن۔ یہ قرآن ہم پر نہ ہوتا تو ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے باتوں کا؟ تو اسی وقت سے ہم بھی کاٹ کباڑ خرید رہے ہوتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اسی وقت سے، اسی مال سے، اسی جان سے، اسی سکت سے ہم وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں پھل پاتے ہیں۔